مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے۔ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو اس طرح خاموش بیٹھے ہیں؟ نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ زور سے بول دیجیے ایک مرتبہ اور سبحان اللہ۔ نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ اور لگا دو جان کی بازی حضور کی خاطر، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ مدرسہ رضا القرآن کے استاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت شریف کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور سماعت فرمائیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا رفیع الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہوں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں
کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب قاری سلیم الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی، جو اپنے بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ ابھی دیکھیے جب میں اعلان کر رہا تھا تو زبان پھسل گئی، اور زبان ہی تو ہے، اور ہم کوئی اتنے بڑے ناظم نہیں، یا دیکھیے جو نئے نئے ناظم یا نئے شاعر ہوتے ہیں ان کی زبانیں پھسلتی رہتی ہیں، اور جو پرانے شاعر ہو یا پرانے ناظم ہوتے ہیں وہ تو اپنے کہیں سے کہیں بھی ملا دیتے ہیں۔ سید قیصر خالد صاحب قبلہ ہیں، وہ اپنے بڑے ناظم ہیں، ناظم ہندوستان ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کوئی شاعر صاحب مشاعرے میں گئے، اور مشاعرے میں انہوں نے شعر پڑھا کہ شمع نے پروانے کا کر دیا خون، شمع نے پروانے کا کر دیا خون۔ اب آگے بھول گئے، اب آگے یاد ہی نہیں آ رہا تھا انہیں، مگر وہ شاعر اچھے والے تھے تو انہوں نے وہیں کے وہیں ملا دیا دوسرا کہ شمع نے پروانے کا کر دیا خون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب ہم ان میں کے شاعر یا ناظم تو نہیں ہیں، مگر بس کوشش کر رہے ہیں، حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور دیکھیں ہمارے اسٹیج پر بہترین خطیب حضرت مولانا قاری رفیع الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان، چندوسی کی سرزمین سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا اقدس رضا صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ ان کی وہ ہمارے ہاں کے لیے ایک نئے خطیب ہیں، اور انشاءاللہ ان کی آپ بہترین تقریر سماعت کریں گے۔ ان کی تقریر سے پہلے میں کچھ اشعار پیش کروں گا، ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، کہ نبی کے پائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ آپ ذرا بول دیجئے ساتھ ساتھ کہ غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے، مدینہ دیکھ کر دیوانہ سرکار کہتا ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور وہاں آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، وہاں آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، نجدی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نجدی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اب میں حضرت مولانا اقدس رضا صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو ہم لوگوں کے حوالے کریں گے، اور وہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو حضرت شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں گے کہ حضرت صدیق اکبر کی شان کیا ہے، کہ روز محشر چند اشعار ہیں کہ روز محشر وہی جنت کے حوالے ہوں گے، روز محشر وہی جنت کے حوالے ہوں گے، میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے، روز محشر وہی جنت کے حوالے ہوں گے، میرے سرکار کے جو چاہنے والے ہوں گے، اور پل سے وہ گر نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت، پل سے وہ گر نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت، عشق سرکار کو جو دل میں سنبھالے ہوں گے، عشق سرکار کو جو دل میں سنبھالے ہوں گے، اور جو بھی سرکار کی سیرت پہ چلا کرتے ہیں
جو بھی سرکار کی سیرت پہ چلا کرتے ہیں ان کے انداز زمانے میں نرالے ہوں گے، ان کے انداز زمانے میں نرالے ہوں گے، اور جن کو سرکار مدینہ سے محبت ہوگی بس انہی کے لیے کوثر کے پیالے